روز حشر ہچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انو ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دی برہان آکھا جا اچھیاں دا قرآن آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی سب کو پتا ہے محبت سے ذرا ذوق کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے باقی لوگوں نے سن کے نعت کہی ہوگی پڑھ کے نعت لکھی ہوگی لیکن تاجدار گورڑا پیر سید مہر علی شاہ نے سن کے پڑھ کے نعت نہیں لکھی بلکہ اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کے کہہ دیا کہ اس صورت نو میں ہاتھ چاہ کے محبت کے ساتھ جو چاہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کلام پڑھے جو میرے نبی کی بارگاہ میں قبول ہے محبت سے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ کہیے گا جب میرا ہاتھ اٹھے تو آپ کے بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے انو ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دی برہان آکھا یا اچھیاں دا قرآن آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا کہ جن و بشر کے شاہ و گدا ہٹھی جسوی نصیر او شان خدا اٹھی ہوش تے وہ بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھ جا اڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا جو نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ کیا کہے گا بس یہی کہے گا سبحان اللہ آپ بھی کہہ دو نا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا مہر علی کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آگن لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا لمیاں کر کر باہنال دل لگڑا بے پرواہ نال مہر علی تو کون بچارا نپٹ لاشت اوگڑ ہارا سر تے چاکے تو عیبہ دبھارا لانے پریت تو شاہ نال دل لگڑا بے پرواہ نال کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھ جا اڑیاں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی غالب بڑا شعر بڑے غزلیں کہتا تھا اور کسی نے کہا کوئی نبی کی نعت بھی تو لکھ کہنے لگا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہنے لگا غالب غزلیں لکھ سکتا ہے اور لکھتا ہے یہ نعت کا کام تو میں نے رب پر چھوڑ دیا ہے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ کون ہے جو میرے نبی کے مرتبے کو جانتا ہے اس لیے یہ کام تو میرے رب کا ہے اور قتیل شفائی مرنے سے پہلے اپنی بخشش کا سامان کر گیا ساری زندگی فلمی گانے لکھتا رہا لیکن مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اچھا وسیم بھائی کی ایک فرمائش ہے یارا پھر توڑے کو پوچھنا پہنے تنگ تے نہیں ہوندے ہونا اچھا گل سنو میری اس بات پہ بھی تنگ نہ ہونا کہ میں بار بار پوچھتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال جواب کر کے خاص بات بتانا یہ رب کی سنت ہے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ رب جان دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا بصیر دیکھنے والا سمیع سننے والا ہر ایک شے دیکھنے والا سننے والا رب ہے پھر بھی پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے نظر آتا ہے اسے پھر بھی پوچھتا ہے کیا ہے اب موسیٰ کہتا ہے قَالَ هِيَ عَصَا مولا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے رب کو نظر آتا ہے پھر بھی ڈنڈا پھر مولا پوچھتا ہے کہ یہ ڈنڈا کرتا کیا ہے یہ بچے کو نہیں پتا کہ ڈنڈا کیا کرتا ہے پتا ہے
اس کو جب پڑھتا ہے نا سکول میں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈا یہ کام بھی کرتا ہے. ہاں جی, ڈنڈا جو کام کرتا ہے پتہ ہے. لیکن موسیٰ عرض کرتا ہے مولا ٹیک لگاتا ہوں, اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, تو سارے ڈنڈے یہی کام کرتے ہیں. لیکن اب بات جو اب کرنے والا ہے رب, وہ کوئی ڈنڈا نہیں کرتا. اب رب فرماتا ہے کہ مولا موسیٰ اب اس ڈنڈے کو زمین پہ چھوڑ دے. جب ڈنڈے کو زمین پہ چھوڑا گیا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اب یہ رب کی سنت ہے سوال جواب کر کے خاص بات بتانا. تو میں نے بھی سوال جواب آپ سے کیے ہیں تاکہ خاص بات بتائی جائے. بھائی تواڈے چ کوئی تنگ تے نہیں ہوندا نا سبحان اللہ کہنے نال؟ نہیں ہوندا. جڑا نہیں ہوندا تو میری گل سن لو, جڑا سبحان اللہ تے خوش ہوندا ہے اللہ اسے دنیا کی بھی خوشیاں نصیب فرمائے, آخرت کی بھی خوشیاں نصیب فرمائے. اب خوش ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میری بات کہاں ختم ہوئی تھی کہ کوئی مثل نہیں بولن دی, چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کا ذات پاک مرتبہ دان محمد اس. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. وہ بزرگ بابے نے مجھے کہا کہ جی ایک بابا بلے شاہ کا کوئی شعر ضرور سنانا. تو مجھے ذرا کم آتے ہیں, پٹھان ہوں میں اس لیے ذرا مجھے نہیں آتے. تو اب ذرا ایک ہی شعر میں سناؤں آپ کو کہ راتی جاگے تے شیخ صدامے, راتی جاگن کتے تے تو اتے. اے میرا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, پٹھان ہو کے پٹھواری بولے, پنجابی بولے تے پنجابیاں نو خوش ہو کے سبحان اللہ تے کہنا چاہیے نا. تسی مینوں پیسے نہ دیو, ذرا دو ہی ہاتھ چاک کے کہو جوان سبحان اللہ سبحان اللہ. راتی جاگے تے شیخ صدامے, راتی جاگن کتے تے تو اتے. ساری راتی پونک پونک کے جا رڑیا تے ستے تے تو اتے. ساری راتی پونک پونک کے جا رڑیا تے ستے تے تو اتے. گر مالک دا مول نہیں چھڑ دے پاوے پین سو جتے تے تو اتے. اٹھ بلیا مالک نو منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے. اٹھ بلیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یار اس کتے پہ قربان جائیں کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ. کتا ان کا کتا, ہر کوئی کتا نہیں, اللہ کے ولیوں کا کتا جو ان کے دروازے پہ جم کے بیٹھا ہوا تھا. اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ فضل تیرے نہ لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے تے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. راتی جاگیں تے شیخ صداویں, راتی جاگن کتے تے تو اتے. ساری راتی پونک پونک کے جا رڑیاں تے ستے تے تو اتے. گر مالک دا مول نہیں چھڑ دے پاویں پین سو جتے تے تو اتے. اٹھ بلیا مالک نو منا لے نہیں تے بازی لے گئی کتے تے تو اتے. اور آپ نے مجھے کیا کہا؟ واہ واہ سبحان اللہ. بھائی اے بھی ساڑھے واسطے مشکل جا کم ہے, لیکن سنو کہ دودھ تے دئی ہر کوئی رڑ کے عاشق بھار رڑکین دے ہو. ذرا کہو سبحان اللہ. بھائی آپ ریحان نقشبندی صاحب تشریف فرمائے تو ہم ایک صوبے کے رہنے والے ہیں, زبان ہماری ایک جیسی ہے. یہ با سیکھنے کے لیے مجھے بڑا ٹائم لگانا پڑا کہ با, میں نے پوچھا با کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں, آگ. اب سنو, دودھ تے دئی ہر کوئی رڑ کے عاشق بھار رڑکین دے ہو. تن چٹورا من مدھانی آہی نال حلیندے ہو. تو کھاندہ نتیرا کدے لشکارے غماں دا پانی پیندے ہو. تو غماں دا پانی پیندے ہو. نام فقیر انہاں دا باہو جڑے ہڈاں تو مکھن کڈھیندے ہو. نام فقیر انہاں دا باہو جڑے ہڈاں تو مکھن کڈھیندے ہو. دودھ تے دئی ہر کوئی رڑ کے عاشق بھار رڑکیندے ہو. نہ رب عرش معلا اتے نہ رب وچ محرابے ہو. گنگا تیر مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو. مارے پینڈے بے حسابے ہو. جددہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے سبے عذابے ہو.
जददा मुर्शिद फड़िया बाहू छुटे सबे अजाबे हू ना रब अर्श मुअल्ला उते ना रब विच मेहराबे हू ना रब इल्म किताबी लद्दा ना रब विच मेहराबे हू गंगा तेर मूल न मिलिया मारे पेंडे बे हिसाबे हू जददा मुर्शिद फड़िया बाहू छुटे सबे अजाबे हू। जरा कह दो जो मुर्शिद वाला है थोड़ा ऊंचा बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब मोहतरम कुत्ते ने कुत्ता होके पैगाम दिया, मेरी बात पे सुभान अल्लाह कहना है। कुत्ते ने कुत्ता होके पैगाम दिया कि दर को तुमने नहीं छोड़ना, दर को तुमने नहीं छोड़ना, घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह जी। दर को तुमने नहीं छोड़ना, घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब कयामत का दिन होगा असहाबे काफ को हुक्म होगा जाओ जन्नत में, दरवाजे पे रुक के जाएंगे, पूछा जाएगा भाई सब लोग इस जन्नत के लिए तो तगोदो करते रहे ना, जाओ ना दरवाजा खुल गया है। अर्ज करेंगे मौला जन्नत में जाते हैं लेकिन हमारे साथ एक कुत्ता भी था। जरा क्या धोना सुभान अल्लाह, एक कुत्ता भी था। भाई फिर होगा कि कुत्ते के साथ क्या करना चाहते हो? अर्ज करेंगे मौला जिस कुत्ते ने हमारा साथ नहीं छोड़ा आज हम उसे साथ लेके जाना चाहते हैं। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह जी, साथ लेके जाना चाहते हैं। हुक्म होगा कुत्ता तो जन्नत में नहीं जा सकता, इसे इंसानों का लिबास पहनाओ और अपने साथ ही जन्नत में ले जाओ। जरा कह दो सुभान। यार आप भी तो सैयद के दरवाजे पर आए बैठे हो, लजपाल कलंदर के दरवाजे पे आए बैठे हो। अगर असहाबे काफ अपने कुत्ते को नहीं छोड़ के गए तो ये सैयद तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ जी, जो सैयदजादों से प्यार करता है, बाबा कलंदर का मुरीद है, जरा दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह खुशी के साथ। ऐसे ये बाबा तुम्हें नहीं छोड़ जाएगा, ये सैयद है, लजपाल है, कलंदर है। इंशाअल्लाह जो जो किसी पीर का मुरीद है, जिसकी भी अल्लाह वाले का मुरीद है, जब जाएगा तो क़यामत में साथ ही लेके जाएगा। अब भाई मैं सुबह चला जाऊं तो कोई कहे टाइम ज्यादा हो गया, मैं देख रहा हूं घड़ी को भी, लेकिन ये मेरी आखिरी बात जरूर सुनिएगा। कोई कहे कि ये क्या करके चला गया भाई, क्या मार के। अब मेरी बात सुनिए। इब्न माजा, ये हदीस है सहाय सित्ता की, 6 किताबों में, सही किताबों में इब्न माजा शामिल है। इब्न माजा रावी है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन गुनाहगार सफ़ों में खड़े होंगे। मेरी बात सुनिए, गुनाहगार सफ़ों में खड़े होंगे। उस गुनाहगारों की सफ के सामने से एक अल्लाह का वली गुजरेगा, गुनाहगारों की सफ में से गुनाहगार आवाज देगा। अब सुनिए मेरी बात, गुनाहगार आवाज देगा ए अल्लाह के नेक बंदे, अमा तारिफुनी, तू मुझे नहीं जानता? अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबा, मैंने एक दफा आपको पानी पिलाया था, शरबत पिलाया था। वक़ाल बादुहुम, उसी गुनाहगारों की सफ में से एक और बोलेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वदू, मैंने एक दफा आपको वजू कराया था, आपकी खिदमत की थी। वो अल्लाह का नेक बंदा वहीं पे खड़ा हो जाएगा, अर्ज करेगा मौला दुनिया में चंद घड़ियां इसने मेरे साथ गुजारी हैं, आज किस भरोसे पे मुझे आवाज दे रहा है? दुनिया में चंद घड़ियां मेरे साथ गुजारी हैं, आज हमेशा के लिए मेरे साथ जन्नत में भेज दे। जरा कह दो ना सुभान। तो दोस्तों ये मेरे नबी की हदीस है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अपने चाहने वालों को छोड़ के नहीं जाएंगे। जरा कह दो सुभान। इंशाअल्लाह इस पर बात होती रहेगी। अब मैं आपको बताता चलूं, मेरे ईवान में इस वक्त स्टेज पे मुमताज सना खान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान साहब तशरीफ फरमा है, कोहाट से मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद रेहान नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है, और उनके बाद फैसलाबाद से आलम इस्लाम के अजीम सना खान प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब तशरीफ लाएंगे। बस यही हमारी महफिल है, उसके बाद फिर कुरानंदाजी होगी उम्रे के टिकट की। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, थोड़े से वक्त में बहुत शोहरत पाने वाले अल्लाह के महबूब की मदसराई के सदके ने अल्लाह ने आपको बड़ी तौकीर से नवाजा है। तशरीफ लाते हैं बुलबुल चमनिस्तान रिसालत वासिफ ताजदार नबुव्वत मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान साहब, और अपने मुनफरिद अंदाज में मेरे आका की बारगाह अक़दस में कुल्हा अक़ीदत पेश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं बैठे हुए? बोलो ना यार, नाराज तो नहीं बैठे हुए?
پھر میرے ساتھ مل کر زٹ زبان ہو کر ذرا آواز بلند پڑھ لیجئے نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامنے جی وقار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی بڑی شان ہے جو حضور کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو پھر حضور کی امت میں سے ہیں۔ میں ایک اور منظر بیان کرنے لگا ہوں، مولا علی کا فرمان ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ تھا، تو سرکار کے ساتھ میں ایک رستے پر نکلا تو رستے میں جو پہاڑ بھی آتا، جو درخت بھی آتا، جو ذرہ بھی آتا، آمنہ کے لال کے سامنے آ کے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ لوگ تو پھر سرکار کی امت میں سے ہیں، خدا را اپنے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ سامنے زی وقار میرے مسلک حق اہل سنت والجماعت کے غیور سنی مسلمانوں، علماء کرام، سنخنان شریع لسان، حفاظہ کرام اور منتظمین محفل، خصوص بالخصوص میرے نہایت ہی محترم میرے بھائی طویل عرصے سے الحمدللہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے علاقے کی شان جناب وسیم محسن صاحب اور شہنشاہ نقابت بدر الاسلام بدر صاحب مرد قلندر کی بارگاہ میں آپ لوگ اس ٹائم موجود ہو۔ سامنے زی وقار سٹیج پر بڑی خوبصورت شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں سب کے باری باری نام لوں، لیکن میں سب کے ناموں کو تو نہیں جانتا، مگر سب ناموں کو محمد عربی کے نام پہ قربان کرتا ہوں، اور اس آس اس امید کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ سامنے زی وقار نہ فن دکھانا ہے نہ علمیت کو ظاہر کرنا ہے، بس آپ لوگ سمجھ کر یہ جو مہمان وغیرہ آ رہے ہیں نا، آپ نے ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا، کیونکہ انہوں نے جتنوں نے بھی آنا ہے وہ سٹیج پر آ کے بیٹھنا ہے، آپ نے اب توجہ میری طرف رکھنی ہے سامنے زی وقار، کیونکہ نہ فن دکھانا ہے نہ علمیت کو ظاہر کرنا ہے، فقط بتانا یہ ہے کہ خیال سرکار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے، خیال سرکار میں محسن بھائی خیال سرکار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے، ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھا کے بیٹھ گئے، سنا ہے آج وہ آئیں گے مریض غم کے طبیب، تبھی تو ہم بھی مریضوں میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہمارے آنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ محمد عربی کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھے پتہ لگا جتنا بڑا اجتماع ہے سامنے زی وقار، نہ مجھے آواز محسوس ہو رہی ہے نہ مجھے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ ہمیں سرکار کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں، بلکہ میرے والد صاحب کے بات کیا کرتے تھے، بندے بھامے چار ہون پر مدنی دے دلدار ہونا۔ ہمیں بندوں سے غرض نہیں ہے، بندے بے شک جوتنے بھی ہونے چاہیے، لیکن محمد عربی سے وفا کرنے والے ہونے چاہیے۔ اب جس کا عقیدہ ہے کہ ہمیں سرکار کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سینے کا زور لگا کے ذرا کہو نا سبحان اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس طرح نہیں سمجھئے وقت اس طرح دو سلام نہ پڑھیں، بلکہ اس طرح دو سلام پڑھیں جس طرح حضرت حسان بن ثابت بارگاہ مصطفیٰ میں چہرہ بددعا کے سامنے آ کے پرنم کر کے عشق مصطفیٰ میں گمو کے پڑھتے تھے۔ اس طرح دو سلام پڑھیں جو مدینے سے خیرات ملے، اور کچھ لمحات گزرنے کے بعد ہر بندے کے لب سے یہ صدا نکلے، وہ کون سی کہ عرفان و حق کے گوہر خزینے میں آ کنارے ندیم لوٹ کر سفینے میں آ گئے، محفل میں بیٹھ کر محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے سارے مدینے میں آ گئے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ وسلم علیکہ یا حبیب
باللہ، کیونکہ سامنے زی وقار ہے، انتظامیہ نے آج عمرے کے ٹکٹ کا بھی اہتمام کیا ہے، تو اس انداز سے درود و سلام پڑھو جو مدینے سے خیرات ملے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ جانے کا سامان ہوتا ہے، تڑپتا رہتا ہے جو دن رات محمود، ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا پڑھ لیں یار، پڑھ لیں یا حبیب یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ یار یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کا ذوق پورا کر کے جاؤں گا، اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ وسیم بھائی یہ بات حق کیوں ہے؟ یہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، مشاہدہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ۔ ابھی الحمدللہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ یہ یقین جانیے مجھے نا چیز پہ سرکار کا بڑا کرم ہوا، تو میں یہ بات حق بیان کر رہا ہوں کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، بس جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسین تو حضرت یوسف کو عطا ہوا، توجہ حضرت یوسف کو عطا ہوا، خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی۔ ماشاءاللہ بدر صاحب بڑی خوبصورت روایات پیش کر رہے تھے، اگر اجازت دے تو میں ایک حدیث نہ پڑھتا چاہوں گا۔ خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی، انشاءاللہ سنیں گے تو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جو سننا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ ہر فرد بیت کی سٹیج کے افراد کی علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام فرما ہوئے، میرے سرکار نے آرام کیا تو حضور کی آنکھ لگ گئی، اتنے میں حضور کا پسینہ مبارک بہنے لگا۔ اور یار کدی نہ گلنا تے بھی کہہ چھڑیا کرو سبحان اللہ۔ میرے سرکار کا پسینہ مبارک بہنے لگا تو اتنے میں میری والدہ کی نظر پڑ گئی، میری والدہ اندر سے ایک شیشی پکڑ کر لے آئیں اور حضور کا پسینہ مبارک پہنچ کر اس شیشی کے اندر ڈالنے لگی، اتنے میں محمد عربی کی آنکھ کھل گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، اسے ہم دوسری خوشبوؤں میں ملائیں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی خوشبو کائنات میں تمام خوشبوؤں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی اور خالق نے نعمتوں
بنا دیا، عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا، عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا، اور رنگینیاں سمیٹ کر کونین کی امین مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو ہیچ اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان میں ایک شخص مدینے کا مسافر بننے والا ہے، تو اس کی بھی میں ہر بندے کی توجہ چاہوں گا، سمجھیے وقار شعر سنے کہ انشاءاللہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ہیچ اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے۔ بابر بھائی توجہ، ہیچ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو، جس کا کوئی مقام نہ ہو، ناٹ ریسپیکٹ ٹو، جس کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن میں شروع سے لے کر ہر بندے کی توجہ چاہوں گا کہ ہیچ اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے، جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے، جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے، اور منتظر توجہ منتظر چاند رہا ہوگا ازل سے شاید ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے، ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے، اور پیارے اللہ کا جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اتنا خرچہ کیا، بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے، میں ان کے لیے خوشخبری بیان کرنے لگا ہوں۔ سمجھیے وقار، جو لوگ آج کے دور میں ہمیں اعتراض کرتے ہیں نماز پڑھو، حج ادا کرو، روزے رکھو، ان محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو منانے کی ضرورت نہیں، حضور کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ پیغام دے کر جانا ہے کہ جو لوگ حضور کو چھوڑ کر نماز پڑھنے میں لگے ہیں وہ نماز نہیں ہو سکتی، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اور جو محمد عربی کے عشق میں نماز پڑھتے ہیں پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ بلکہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے قاری صاحب تسی اتنا سفر کر کے آئے ہو، تسی دس ہٹو کہ آج کے دور میں وہ لوگ کون ہیں جن کو میرا اللہ بھی پسند کرتا ہے؟ یہ دلیل کی بات ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، ہر بندے کو توجہ چاہوں گا، سمجھیے وقار ہے، وہ لوگ کون ہیں جن کو میرا اللہ بھی پسند کرتا ہے؟ کیا وہ آپ لوگ ہیں؟ کیا سٹیج کے افراد لوگ ہیں؟ کیا ہم لوگ ہیں؟ انشاءاللہ یہ اگر پلے باندھ رہی نا آپ لوگوں نے بات تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا، جو لوگ ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ اپنی وہ نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ سائٹ پہ رکھے، اور میرا یہ شعر سنیے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ ان کی انگلی کے میری سمت اشارے ہوں گے، اور پیار اللہ کا ان کی کو ملے گا یارو، توجہ، پیار اللہ کا ان کی کو ملے گا یارو، لوگ جو سرور کونین کے پیارے ہوں گے، لوگ جو سرور کونین کے پیارے ہوں گے۔ میرا عقیدہ ہے جڑا حج تک سبحان اللہ نہیں بولیا وہ ہون کبے گا سبحان اللہ، وہ تڑپ کر بولے گا سبحان اللہ۔ بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں کہ لوگ جو سرور کونین کے پیارے ہوں گے، اور حشر کے روز
تو بجا ہے لیکن توجہ ہاں حشر کے روز کی سختی تو بجا ہے لیکن ہم کو کیا